ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد جو صورتحال درپیش ہے. تو ہمارا صاحب یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا بریک کے دوران بھی کہ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے. مثلا فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آخری حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اب پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں بن پائے گا, اگر بن گیا تو لکھ لیجئے. اس طرح ندیم افضل چند صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ نام تبدیل ہو جائے گا ایک دو دنوں میں. عمران خان صاحب ہی شاید یہ نام جو ہے وہ تبدیل کر دیں. تو یہ جو توقعات تھیں وہ غلط تھیں یا حقائق کو سمجھ نہیں دیتے لوگ؟ دیکھیں, ایک موزور لہر تو ہے پختونخوا میں عمران خان کی مقبولیت کا, لیکن کیا اس مقبولیت کے شعور کا لیول وہ ہے؟ ابھی آپ نے محسن صاحب سے جمہوریت کے حوالے سے سوال کیا, تو کیا ہم بحیثیت معاشرہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم ووٹ کا جو احترام ہوتا ہے یا جس سے جمہوریت یا پارلیمانی بالادستی, آئین و قانون کی بالادستی جنم لیتی ہے, تو کیا ووٹر اس معیار پر آ گیا ہے؟ پہلے تو ہم معاشرے کو موٹیویٹ کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو اس معیار پہ لے آئے, پھر اس کے بعد ہم جمہوریت کی بات کریں. اگر وہ معاشرہ جو گزشتہ 30-40 سال سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہے, بندوق ہے, دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے, معاشرہ بکھر چکا ہے, تو وہاں سے آپ کون سی توقع رکھتے ہیں؟ اس سے پھر یہی جنم لیتا ہے. یعنی ایک جماعت جو گزشتہ 12 سال سے ایک صوبے میں اقتدار میں ہے, اس نے تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن بھی کی, سب سے بدترین کارکردگی بھی دکھائی, ڈیلیور بھی نہیں کیا, صوبہ بھی مالی طور پر دیوالیہ ہو گیا, تو اس کے باوجود مقبولیت قائم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں ہوا ہے, اس کے پاس ذہنی سطح نہیں ہے. تو پھر اس مقبولیت پہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا وہ مقبولیت اہم ہے یا نہیں ہے. بہت سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ بہت سے جرائم پیشہ لوگ بھی مقبول رہے, تو کیا ہم ان کو بھی ہیروز ڈکلیئر کریں؟ ایسا نہیں ہے. پہلے آپ معاشرے کو ایجوکیٹ کریں, اس لیول پہ لے آئے, پھر مقبولیت کی بات کریں. دوسری بات یہ ہے, اچھا سوری یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. کے پی کے حوالے سے تو یہ رائے پائی جاتی تھی کہ جی خیبر پختونخوا کے عوام بڑے باشعور ہیں, انہوں نے کبھی کسی جماعت کو دوسرا چانس نہیں دیا کہ جی دیکھیں ہر دفعہ حکومت بدل جاتی ہے. تو کیا یہ شعور کی علامت تھی یا یہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ لاشعوری کی علامت ہے؟ یہ کچھ کنفیوز ہو رہا ہوں میں. یقیناً بڑا شعور تھا سیاسی طور پر. ایک تاریخ ہے پیر روخان خوشحال خٹک سے آتے آتے بادشاہ خان تک, لیکن اس شعور کو اچانک سوشل میڈیا کی آمد نے ہڑپ کر لیا, اور پھر وہ شعور جو تھا وہ 16-17 سال کے نوجوانوں کے ہاتھ چلا گیا. اور اس کو سوشل میڈیا سے زیادہ حماد بھائی میں کچھ ساکی معافی چاہتا ہوں کہ وہ جنرل پاشا سے جو کام شروع ہوا تھا, تو یہ اداروں نے اس پارٹی کو وہاں کھڑا کیا اور کس طرح اس پارٹی کی. ہاں بالکل, لیکن اس کو سپورٹ سوشل میڈیا نے فراہم کیا نا. طاقت تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو فراہم کی گئی, آکسیجن تو اس کا سوشل میڈیا بنا. تو اگر یہ جن اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر کھڑا کر سکتے ہیں, مقبولیت دلوا سکتے ہیں, تو ختم کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے نا, ویور جو ہمارا تو دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ غلطیاں تو ہوتی ہے. آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمن ایک وقت میں فاطمہ جناح کے گارڈ تھے ایک طرح سے, اور بہت لائل بھی تھے, لیکن جب اس کو طاقت فراہم ہوئی, جب وہ طاقت پکڑ گئے, تو پھر وہ طاقت کن کے مقابل آئی؟ گرانے کی خواہش کے باوجود اس کو نہیں گرا سکے. یہ بارہا ایسے ہوا ہے تاریخی طور پر. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فاشزم تو آ گئی ہے. یعنی اس دن اسد کیسر اور جنید اکبر پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ جو ہم سے بھاگ گیا تو پھر ہم ان کو دیکھیں گے, اور یہ عمران خان بھی کہتا رہا کہ آپ کے بچوں کو لوگ سکولوں میں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تو ایک فاشسٹ رویہ تو ہے, لیکن وہ مقبولیت نہیں ٹوٹ رہی ہے. جنید اکبر جو ابھی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, غالباً انہوں نے بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ جی وہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے بچوں سے لوگ سوال کرتے ہیں جب وہ اسکول جاتے ہیں
کہ جی آپ کے باپ نے غداری کی، تو میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ آپ کو کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس نہیں وجہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ فاشسٹ رویہ ایک جماعت کا، لیکن اگر ان کی مقبولیت اس کے باوجود قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ ایجوکیٹ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو معاشرے کو پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، لیکن کیسے ایجوکیٹ کر لے؟ سوشل میڈیا کا دیو بھی آ گیا ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت ہے، ایکسیس ہے سب کی، نوجوان نسل کے پاس ذہن ہے نہیں، شعور ہے نہیں، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس کو حقائق سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب موجودہ سینیریو پہ آ جائیں، پی ٹی آئی کا ایک بھی ایم پی اے نہیں ٹوٹا، 90 کے 90 قائم رہے، 2 ممبران مزید تھے، ایک سپیکر تھا اس نے ووٹ نہیں ڈالا، ایک آصف مسعود ہے، یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، دوست محمد مسعود صاحب وزیرستان کے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو لوگ بتا رہے تھے کہ 30-35 ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کوئی ووٹ ٹوٹا؟ یہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی 3 وجوہات ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ عمران خان کی محبت بہت ہے یا کوئی نظریاتی کمٹمنٹ ہے، یہ وجہ بالکل نہیں ہے، نہ عمران خان کی محبت ہے ان لوگوں میں، نہ کوئی نظریاتی کمٹمنٹ ہے۔ اس کے 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھانگا مانگا کی تاریخ کا بھی آپ کو پتہ ہے، منظور موہل جو سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے اس کے اغوا کا بھی آپ کے علم میں ہے، یہ سب کچھ تاریخ آپ کے، بالکل۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایک ایم پی اے تک کسی انکوائری کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، بدترین کرپشن کے کہ اربوں روپے ہڑپ کر لیے، لیکن کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے، کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ جب دباؤ نہیں ہے تو پھر ایم پی اے بھاگے کیوں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مقبولیت کا خوف ہے کہ بھائی کسی بھی وقت یہ اسمبلی ٹوٹ بھی سکتی ہے، ہم ووٹروں کے پاس جائیں گے۔ تیسری وجہ جو اس وقت میڈیا میں اس پہ بات نہیں ہوئی ہے، ایک انتہا پسند تنظیم دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور کچھ چیزیں میرے نالج میں آئی ہے کہ وزیرستان، خیبر، مومند اور باجوڑ یہ فاٹا ڈسٹرکٹس ہیں، اور کچھ سیٹل ڈسٹرکٹ ہے جس میں ٹانک، لکی مروت اور دیر شامل ہے، یعنی یہ 6-7 اضلاع، ان کے بعض ممبران کو پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ اگر نہیں آپ کیا ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اب ان ممبران نے تو اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، ووٹروں سے ملنا ہوتا ہے، ان کے خاندان وہاں پہ ہے۔ دوسرا خوف ان کو یہ ہے کہ مقبولیت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہے کہ ہاں بھائی بتائے آپ نے ان سکیموں میں 10 کروڑ کی یا 20 کروڑ کی، یعنی وہ جو سیاسی بندوبست کیا کرتے تھے جو ادارے، آپ کا خیال ہے کہ وہ نیوٹرل رہے ہیں؟ وہ نیوٹرل رہے ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ان پہ دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں، تو پھر کیوں بھاگے؟ وہ تو بھاگنے کا ماحول نہیں ہے۔ ان پہ دباؤ آئے گا جب انتہا پسند تنظیمیں دھمکی نہیں دیں گے، جب مقبولیت کی جو ہوا کھڑی کی گئی ہے نا، ایسا ہے نہیں گراؤنڈ پہ۔ یعنی اے این پی اس وقت ایک مضبوط جماعت کے طور پر سینٹرل اور نارتھ پختونخوا میں موجود ہے۔ اسی طرح جمعیت العلماء اسلام سینٹرل پختونخوا، کسی حد تک نارتھ اور خصوصی طور پر صدرن پختونخوا میں موجود ہے، لیکن وہ جماعتیں نکلے کیسے؟ وہ نکل رہے ہیں تو ان پہ حملے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی والے نکل رہے ہیں تو سیف ہے، پی ٹی آئی کی کوئی مخالفت کرے تو ان کو دھمکیاں ملنے لگتی ہیں۔ تو یہ مقبولیت بہت مصنوعی ہے، اس کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ پروٹیکشن کی دیواریں آپ گرا دیں، آپ احمد ولی خان کو نکلنے دیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو نکلنے دیں، آپ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو نکلنے دیں، پھر دیکھیں کہ مقبولیت کہاں کھڑی ہوگی۔ اچھا محسن بھائی، جس طرف یہ نشاندہی کی حماد صاحب نے، یہ ہم نے دیکھا بھی 2013 کے انتخابات میں بھی، 2018 کے انتخابات میں بھی، کچھ جماعتیں تو ایسی تھیں جو الیکشن کمپین ہی نہیں کر سکیں کیونکہ خوف تھا۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کا کالعدم ٹی ٹی پی سے جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایون کہ چیف منسٹر جو بنے ہیں جی سہیل آفریدی، انہوں نے تقریر بہت شاندار کی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے مرکز کو کہا ہے کہ آپ اپنی افغان پالیسی پر دیں۔ یہ باتیں جو ہیں بڑی حیران کن ہیں کہ صوبے کا کوئی کام نہیں ہوتا، اگر کنفیڈریشن بھی ہو، ہم تو فیڈریشن ہیں، اگر کنفیڈریشن بھی ہو تو
خارجہ پالیسی اور دفاع آپ کا ایشو نہیں ہے جی وہ مرکز کے پاس ہوتے ہیں جی لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے مسلسل وہ دفاعی معاملات میں اور خارجہ معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کہنے اصل میں سہیل آفریدی اگر آپ دیکھیں تو وہ مراد سعید کے نامینی ہیں عمران خان سے زیادہ اور وہ جو ایک وقت میں فوج کی جوتے پالش کرتے تھے اور آپ فوج کی مخالفت میں آئے تو وہ انتہا پہ چلے گئے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے بعض لوگوں نے پشاور میں جا کے پرستان سے کیے ہیں اگر آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیں سیاسی کام سیاسی جماعتیں کریں سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیں اب سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے ساری چیزیں اپنے ہاتھ پہ رکھی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جو حالات خراب ہوئے تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ سارے معاملات اپنے ہاتھ پہ رکھے ہوئے اور سیاسی جماعتیں جو تھی تنگ آ گئی اب تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے موجودہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اتحادی ہیں تو انہیں کام کرنے کا موقع دیں اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کی جماعتوں سے کہیں کہ ان کی جگہ بہتر لوگ لائیں لیکن سیاسی عمل کا مقابلہ آپ کو سیاسی طریقے سے کرنا ہوگا لیکن فتنہ جو ہے فتنے کا جو ہے مقابلہ بہرحال آپ کو کرنا ہوگا پوری طاقت سے پوری قوت سے اسے کچلنا ہوگا جو ایسے گروہ ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں پہ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ان کو آپ جب تک کچلیں نہیں یہ صوبے میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے یعنی لیول پلینگ فیلڈ جب تک آپ سب کو نہیں دیں گے اور بات جس طرح ہمارے نے بات کی ہے کہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں انتہا کی کرپشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی اگر کرپشن بھی کرتی ہے تو وہ اس نے ایک اپنا ریٹ رکھا ہوا ہے 50%. آپ کے تو صوبے میں سب کام جو ہیں وہ بالکل کاغذوں پہ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ڈی جی ہیلتھ ہے تو جو پچھلے سال دوائیں 4 ارب روپے کی آئی تھیں اس سال وہ دوائیں 50 ارب کی خریدی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ڈی جی ہیلتھ کے بارے میں یہ سب کو پتہ ہے کہ اس سے کرپشن کی ہے اور اس نے کرپشن سے کیا مال بنایا وہ 40 ارب کا کوہستان کا کیس جو ہے وہ تو سامنے آ گیا تھا بے شمار کیسز ہیں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے نیب جو ہے بالکل فیل ہو چکی ہے آپ نے دیکھیں کرپشن کی پرویز کر سکتے ہیں معلوم جبہ میں بی آر ٹی میں آپ نے اسے اٹھا کے وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا اور وہ کیس ختم کر دیے جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جا کے اپنی لائٹری چین کریں گے تو یہ سارے انور پہ جو ہم نے لوٹ پاٹ کی ہے یہ صاف ہو جائیں گے تو اس سے کبھی صوبہ اور پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے سہیل آفریدی کی تقریر کے حوالے سے کہا کہ بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی میں نے بھی سنی جس دن کاغذات نامزدگی جمع کروایا اس دن انہوں نے کہا کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے اور جس دن منتخب ہونے کے بعد ایوان میں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ہی سسٹم ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ نے اور ہمیں دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عدالت کا احترام کرنا چاہیے فوج کا احترام کرنا چاہیے اس طرح میں کہتا ہوں کہ منتخب وزیر اعلیٰ کا بھی احترام ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ تو فیصلہ ہونا ہے نا کہ نہیں فیصلہ آئینی طریقے سے منتخب ہوئے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے بھی تو اس کو سپورٹ حاصل ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو بھی سہیل آفریدی ہوگا اگر سہیل آفریدی کی جگہ کوئی بھی ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جو منتخب لوگ ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کی بات کا احترام کیا جائے اور ان سے بات چیت سے مسائل کو حل کیا جائے. سہیل آفریدی کے آنے کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو کم سے کم ایکسپوز نہ کریں آپ اس طرح. ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے.